نظام اور لورنزو کے گھر کا گیسٹ روم جو آج کل اس کی ملکیت میں آ کر خوابگاہ بنا ہوا تھا، وہاں اس کی رہائش کو آج تیسرا دن ہو چلا تھا۔ اس دوران وہ روح صحت ہو رہا تھا۔ بستر پر بیٹھے وہ اپنے سامنے موجود اسکیچ بک پر جھکا اپنے تراشے جانے والے منظر میں بے حد منہمک تھا۔ کمرے کا دروازہ ذرا سا درمیان میں سے کھلا تھا، جس کی دراڑ سے جھانکتی سیاہ ہرنی آنکھیں دزدیدہ نگاہوں سے اس کا یہ عمل دیکھ رہی تھیں۔ عکس اس کی وہاں موجودگی سے ہرگز بھی بے خبر نہ تھا۔ اس کی حسیات پچھلے 2 دن سے مسلسل اپنے کمرے کے دروازے کے باہر ہر روز اسی وقت چھپ کر خود کو دیکھتی، اس ہستی کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ اسے مخاطب نہ کرتا تھا، وہ بس خود کو اپنے کام میں مشغول دکھاتا تھا۔ نظام نے 2 دن قبل ہی اسے ہاسٹل سے اس کی چیزیں لا کر دی تھی۔ اسی کے مشورے پر عکس نے یہ بھی طے کیا تھا کہ اب وہ اس کالج میں نہیں پڑھے گا جہاں مارک اور اس کے دوست موجود ہوتے تھے، بلکہ اس نے نظام کے ساتھ جا کر اس کا کالج جوائن کر لیا تھا، جس کے چلتے اس نے میڈیکل فیلڈ بھی ترک کر کے کرمنل سائنس کو بطور میجر چن لیا، جس کی کلاسز اکثر شام کو ہوا کرتی تھیں، لہٰذا وہ دن کے اوقات میں فارغ رہتا تھا، جس کے تحت اس نے اپنی مصوری کے فن کو مشغلہ بنا لیا تھا۔ صوفیہ بڑے اشتیاق سے اس کے ہاتھ میں موجود برش اور پینسل دیکھ رہی تھی، جنہیں وہ خاص مہارت سے استعمال کر رہا تھا۔ آج کل اس کی یہی روٹین بن گئی تھی۔ وہ 12 بجے اسکول سے آتی اور سیدھا آ کر اس کے کمرے کا دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی، پھر وہ بنا کوئی آہٹ یا آواز کیے وہیں کھڑی رہ کر کئی دیر اسے دیکھتی رہا کرتی۔ اب بھی اس نے یونیفارم تک نہیں بدلا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر چپ چاپ اسے اسکیچنگ کرتے دیکھنے لگی، مگر روز کی نسبت آج وہ شاید کچھ زیادہ تھک گئی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جانے کب اس کی آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہوتی گئیں، اس معصوم کو احساس تک نہ ہو سکا۔ کن آنکھیوں سے عکس نے دروازے کی جانب دیکھا، جس کی اوٹ سے زمین پر گرا اس کا چھوٹا سا ہاتھ دکھائی دے گیا تھا۔ وہ چونک گیا، کتاب بند کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر پریشانی سے اس کی جانب چلا آیا۔ توقع کے برخلاف وہ اس کے دروازے سے لگ کر سوئی ہوئی ملی تھی۔ گھنگریالے سیاہ بالوں میں گھرے اس کے سوئے ہوئے چہرے پر چھایا اطمینان دیکھ کر وہ مسکرا دیا، پھر پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھا۔ وہ ویسے ہی سوتی رہی۔ عکس نے اسے جگانا ٹھیک نہیں سمجھا، لہٰذا چپ چاپ اسے اٹھایا اور سلانے اس کے کمرے تک لے گیا۔ ڈیڈ! پکار سن کر اس پہ بلینکٹ ڈالتے عکس کے ہاتھ تھم گئے۔ اس کی نگاہوں نے صوفیہ کا چہرہ جانچا، وہ سو رہی تھی۔ اس کی نیند میں بھی اسے لورنزو ہی یاد تھا، جس کی 3 دنوں سے گھر آمد تک نہ ہوئی تھی۔ باپ کے لیے اس چھوٹی سی بچی کی یہ محبت عکس کو اپنوں کی یاد دلا گئی تھی۔ وہ جانے انجانے میں اپنا اور صوفیہ کا موازنہ کرنے لگا تھا، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان دونوں کی زندگیوں میں موجود کمی کافی حد تک مشترکہ تھی۔ وہ اپنے ہی خیال میں گم تھا جب نرم لمس والا چھوٹا سا ہاتھ اس کے گال پر آ ٹھہرا، جس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ تم جاگ کیوں گئی؟ اسے آنکھیں کھولے اپنی جانب تکتے پا کر عکس نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ وہ کوہنی کے بل اونچی ہوئی اور ہاتھ تھوڑی تلے رکھے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں سوئی ہی نہیں، وہ معصومیت سے کھلکھلاتی اپنا راز فاش کر رہی تھی، اور عکس ہونک بنا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نظام ٹھیک کہتا ہے، تم واقعی آفت کی پڑیا ہو، اس نے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے کہا، جس پر صوفیہ مزید کھلکھلا اٹھی۔ اچھا بتاؤ، جب جاگ رہی تھی تو ڈرامہ کیوں کر رہی تھی پھر؟ اسے اٹھا کر سامنے بٹھاتے ہوئے ذرا سنجیدہ نظر آ کر پوچھا۔ صوفیہ کی ہنسی سمٹ گئی۔ آپ بھی ڈیڈ کی طرح مجھے اگنور کر رہے تھے نا؟ وہ اداسی سے بولی۔ عکس کو اس کی منطق نے ایک مرتبہ پھر حیران کر دیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ بچی، جو شاید اپنی حساس طبیعت کے باعث ہی ضرورت و عمر سے زیادہ چیزوں کو سمجھ رہی تھی۔ اچھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں میڈم آپ سے، کیا آپ قبول کریں گی اس معذرت کو؟ وہ صلاح جو انداز میں کہتا اس کی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ صوفیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر جیسے کسی نتیجے پر پہنچی۔ مائی آئیز، یہ آپ کی طرح ہیں، اس نے اپنی پلکیں چھو کر بتایا۔ عکس اس کی بات پر دلکشی سے مسکرایا۔ میری طرح نہیں، تمہارے ڈیڈ کی طرح ہیں تمہاری آنکھیں شہزادی صاحبہ، اس نے تصحیح کی۔ آپ کی بھی ایسی ہی ہیں ڈا، صوفیہ نے اس کے نیل پڑتے پپوٹے والی آنکھ کو چھو کر کہا۔ ڈا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہاتھ نرمی کے ساتھ اپنی آنکھ سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا جواب آپ کو مرر دے گا، کہہ کر کاندھے تک بلینکٹ ڈال کے وہ مزے سے سوتی بن گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کے اٹھا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری کی دیوار پر لگے گول آئینے نے اسے صوفیہ کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دکھایا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب لاشعوری طور پر اس کی نگاہ سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کی طرف اٹھ گئی۔ چل کر مزید قریب پہنچنے پر وہ خود کے روبرو آ گیا۔ لاؤنج میں دیکھی جانے والی لورنزو کی تصویر اس کی نگاہوں میں گھوم گئی۔ اپنے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ قدرت کے اس عظیم اتفاق پر حیران تھا، جو شاید لاکھوں لوگوں میں سے صرف ایک کے ساتھ ہی پیش آتا تھا۔ تو تم اب یہیں رہو گے؟ بھاری مقناطیسی آواز فاصلے پر گونجی تھی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ جیکٹ کاندھے پر لٹکائے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں دیے سامنے ہی وہ کھڑا بھرپور سنجیدگی سے اسے جانچ رہا تھا۔ شاید آپ کو یہ جان کر خوشی نہ ہوئی ہو، عکس دھیمے پن سے بولا۔ نظام نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے مسئلے کو یہاں اٹھا لایا ہے۔ وہ حد درجہ بدلحاظی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہم چاہیں تو اسے مثبت طور سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ اس نے اسے نیا رخ دکھانا چاہا۔ وہ تنقیدی نگاہوں سے تکتا اس کے نزدیک آ کر رکا۔ تم میرے کیا کام آ سکتے ہو، سوائے اس کے کہ اس بچی کو اپنی شکل دکھا کر کچھ پل کے لیے بہلا لو؟
صوفیہ کا حوالہ دیتے ہوئے جیب سے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے اس کی مٹھی میں سگریٹ کا پیکٹ اور ساتھ لائٹر بھی آ گیا تھا۔ B&H کے ڈبے سے اس نے ایک سگریٹ نکالا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سلگا کر ہونٹوں کے درمیان لے آیا۔ آپ مجھے ہیچ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ خود ایک بچی کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ عکس کا انداز پرسکون مگر سلگا دینے والا تھا۔ لورنزو نے جھپڑے بھینچ لیے۔ تم اب زیادہ بول رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے گھر کھڑے ہو۔ جس طرح تمہیں سمیٹنے کے لیے اسپتال تک لے گیا، اسی طرح تمہیں واپس بکھیرنے میں بھی مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پیشانی انگوٹھے سے مسلتے ہوئے وہ کافی ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ اس وقت اسے دھمکانے کے بجائے وہ اپنے گھٹنے تلے رکھ کے روند چکا ہوتا۔ مجھے نہیں لگتا آپ اپنے سے کئی گنا کمزور اور بستر سے ابھی ابھی اٹھے ایک زخمی کے ساتھ ایسے سلوک کے روادار ہوں گے۔ وہ ہنوز پرسکون تھا۔ تب پہلی بار لورنزو کو احساس ہوا کہ اس میں کچھ تو بات ضرور ہے۔ وہ لوگوں کو آنکھ دہکائے بغیر جلا کر خاک سر کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے جسے لورنزو نے ہی توڑا۔ تم کچھ بھی ہو لیکن ہیچ نہیں ہو، یہ اندازہ اب ہو رہا ہے مجھے۔ کش لیتے ہوئے اس نے اسے بغور دیکھ کر کہا۔ اس بار اس کی سیاہ آنکھوں میں عکس کے لیے ناگواری واضح کم ہوتی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں چاہے جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا کبھی بھی۔ اپنی طرف سے اس نے لورنزو کو مطمئن کر دیا تھا۔ تم چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتے لڑکے۔ وہ دو بدو بولا۔ جانتا ہوں آپ کا میرا مقابلہ ہے بھی نہیں، آپ مارنے والوں میں سے ہیں اور میں مار کھانے والوں میں سے ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گویا اپنا ہی مذاق اڑایا تھا، پھر اجازت طلب کرتا منظر سے جانے لگا جب اس کی اگلی بات نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ لورنزو بننا مشکل کام ہے، سوچتا ہوں اگر تم بن گئے۔ وہ چل کر اسی آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا جہاں کچھ لمحے قبل عکس موجود تھا۔ خود کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ بات اپنے عکس کو سنائی تھی، اس کا وہ عکس جو اس وقت آئینے میں نہیں بلکہ آئینے سے باہر موجود تھا۔ ہاں، اسے نظام نے عکس کہا تھا، دراصل وہ لورنزو کا عکس ہی تو تھا، ہو بہو اس جیسا۔ ایسا سوچیے گا بھی مت، میں کبھی لورنزو نہیں بننا چاہتا اور نہ ہی بن سکتا ہوں۔ صاف گوئی سے کہنے کے بعد پھر وہ رکے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں اگر کیونکہ ہم نے ابھی ابھی اپنے لاشعور میں رہ کر جگہیں تبدیل کی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود سے ہی بڑبڑایا تھا۔ اسے اپنا وجود زمین سے اوپر خلا میں تیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ چار جانب تاریکی چھائی تھی، وقت رکا ہوا سا لگ رہا تھا، وہ عالم خواب میں تھی۔ اسے اپنا جسم بے حد ہلکا جبکہ دماغ پر بے پناہ بوجھ پڑا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے آنکھ کھولتے وہ زمین سے آ لگی، نظریں سفید ماربل کی چھت سے لٹکتے خوبصورت فانوس سے جا ٹکرائیں جس کی تیز روشنیوں نے لہجہ بھر کو اس کی آنکھیں چندیاں دی تھیں۔ روشنی کی آنکھوں سے ٹکراتے ہی وہ کافی حد تک ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ جاگتے ذہن کے باوجود بھی اپنے وجود کو حرکت نہیں دے پائی تھی۔ گو ذہن نشے کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو گیا تھا، مگر جسم اب بھی اس کے زیر اثر محسوس ہوتا تھا۔ ابھی وہ اپنی کیفیت سمجھنا ہی چاہ رہی تھی کہ جب اسے سامنے کے نظارے میں ایک عورت چل کر اپنے نزدیک آتی دکھائی دی۔ وہ اس پر جھک کے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ جھنجھوڑتی نافہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس عمل کے نتیجے میں حجاب کو پہلی بار آنکھوں کے سامنے منظر کچھ صاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ غلطی تو تم لوگوں سے ہوئی ہے لڑکی اٹھانے میں، لیکن یہ بھی زیادہ بری نہیں لگ رہی۔ اسٹیلا نے اس کی پیشانی پہ گرتے بال انگلی سے سرکاتے ہوئے اپنی رائے دی تھی، جسے کم از کم حجاب تو نہ سمجھ سکی کیونکہ وہ اٹالین زبان بول رہی تھی۔ وہ عورت آفس کے فارمل حلیے میں بھی خاصی پرکشش معلوم ہوتی تھی۔ گو اس کی عمر 50 کی دہائیوں کو چھو رہی تھی۔ پانی اس کے گلے میں اگتے کانٹوں نے اسے صاف بولنے نہ دیا تھا۔ نشہ آور ادویات کے باعث جسم سے پانی کافی مقدار میں خشک ہو چکا تھا، جس سے اس کا حلق جل رہا تھا۔ شاید پانی مانگ رہی ہے، لا کر دو، مدام اسٹیلا نے پاس کھڑے اپنے باڈی مین سے کہا۔ یقینی طور پر وہ اس کی کیفیت سمجھ چکی تھی۔ وہ مدام کا حکم سن کر فوراً ڈریسنگ میز کے اوپر رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر لایا۔ لو پی لو۔ اس کے ہونٹوں سے گلاس لگاتے ہوئے مدام نے اسے خود پانی پلایا۔ حجاب کے لیے فی الحال وہ پانی آب حیات تھا۔ وہ پورا گلاس ایک ہی سانس میں یوں پی گئی جیسے ریگستان میں میلوں پیدل چلتی رہی ہو۔ خالی گلاس باڈی مین کو پکڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنے سامنے دیوار کے ساتھ لگی اس لڑکی کو بغور دیکھنے لگی۔ نقش تو کافی حسین ہے، بس اس کی تھوڑی نوک پلک سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے سیاہ کھلے بال ہاتھ میں لے کر مدام نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، جس پر باڈی مین نے للچائی ہوئی نظروں سے اس کے وجود کو جانچنا شروع کر دیا۔ تم ایسا کرو، ماریا، ایمیلیا اور ایما کو یہاں بھیج دو، وہ آ کر ذرا میری مدد کروائیں اس کی کایا پلٹ کرنے میں۔ مدام نے اسے ایک اور حکم سنایا تھا، جو کھلی آنکھوں سے حجاب کے وجود کا ایکس رے لے رہا تھا۔ مخاطب کیے جانے پہ وہ فوری طور پر سنبھلا تھا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے۔ جاتے جاتے وہ گہری نگاہ اس پر ڈال گیا۔ دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہاں ہر نئی آنے والی لڑکیوں کو جس طرح وہ پرکھتا رہا تھا اسی طرح اس نئے پھول سے بھی خوشبو ضرور لے گا۔ اس کے ارادوں سے انجان مدام اب مختلف زاویوں سے حجاب کا معائنہ کرنے لگی تھی، جیسے منڈی میں قربانی کے جانوروں کو جانچا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی 3 طرح دار لڑکیاں مختصر سے لباس اور ڈارک میک اپ سے اٹے چہروں کے ساتھ مدام کے حکم پر وہاں نازل ہوئی تھیں۔ حجاب جو تب سے سوتی جاگتی کیفیت میں تھی، انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں استجاب کی کیفیت ابھری۔ ماریا، تم اس کے بالوں کا رنگ اور سٹائل بدل دو، مجھے پسند نہیں آیا ہے۔
کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسٹیلا نے ناک بھون چڑھا کر حکمیہ کہا، جیسا آپ بہتر سمجھے، میرے ذہن میں ایک بہت اچھا شیڈ آ رہا ہے جو اس پر سوٹ کرے گا۔ ماریا اس کے الجھے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر خوش ہوتی ہوئی بولی، جو بھی شیڈ آ رہا ہے رنگ دو اس سے اس کے بال، ان سیاہ زلفوں سے مجھے وحشت سی ہو رہی ہے۔ مدام نے لہجے میں نازک اندامی سمیٹتے ہوئے تبصرہ کیا، انداز سے جھلکتا تھا جیسے وہ خود کو کسی کمسن دوشیزہ سے کم میں ہرگز نہیں تولتی۔ اور میں ابھی ایک نئی ڈریس لے کر آئی ہوں بوتیک سے، وہ آج شام میں ہونے والے آکشن کی مناسبت سے اسے پہنا دیتی ہوں، اچھی لگے گی اس پر۔ امیلیا نے چٹکی بجاتے ہوئے پرجوش ہو کر کہا۔ وہ اور ماریا وہاں نئی آنے والی لڑکیوں کا رنگ ڈھنگ ماحول کے مطابق ڈھالنے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ مدام کے روم اور میلان میں واقع 5 اسٹار ہوٹلز اس مقصد کے لیے خاصے اہم کردار ادا کرتے تھے، جہاں وہ اکثر ایسے آکشنز منعقد کرتی تھی جس میں نئی آنے والی لڑکیوں کو ایک رات بکنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اس پیشے سے اس نے کافی پیسہ اور تعلقات بنا لیے تھے، جس کا اندازہ اس کے کھڑے کیے گئے شاندار ہوٹلز سے لگایا جا سکتا تھا، جن کی بنیاد میں جسم فروشی و جنسی تشدد اور دیار دیار اسمگل ہونے والی لڑکیوں کی آہیں و آنسو شامل تھے۔ وہ حجاب کو بھی اس آکشن پہ متعارف کروانے والی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پہنا دینا، مگر اس سے پہلے ایما تم جا کر کھانا لے آؤ اس کے لیے۔ اسٹیلا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ اور بھی سمجھایا تھا، جسے سمجھ کر سر ہلاتی وہ فوراً حکم بجا لا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ حجاب کے فرشتوں تک کو خبر نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ سن پڑے وجود اور ذہن کے ساتھ مکمل طور سے ان کے رحم و کرم پہ تھی۔ نظام کے پلان کے تحت وہ میلان پہنچ کر پہلی بار باضابطہ طور سے اپنے اصل سمیت آج منظر عام پر جلوہ گر ہونے جا رہا تھا۔ اس کا مقصد لیونارڈو کو آنے والے طوفان سے پیشگی اطلاع کرنا تھا، جو برسوں سے اس کے ناک کے نیچے پنپ کر اب اس کے گرد اپنے انتقام کا دائرہ تنگ کرنے جا رہا تھا۔ اس بات سے انجان کہ وہ جس ہستی سے لاپرواہی برت کر اسے کہیں موت سے بدتر زندگی کے رحم و کرم پہ چھوڑ آیا تھا، آج وہ ایک بار پھر انجانے میں اس سے یوں روبرو ہونے آیا تھا۔ حجاب جس کو مدام کا دیا گیا کھانا کھانے کے بعد سے اپنا وجود اندیکھی بھٹی میں جلستا محسوس ہو رہا تھا، اسے تیار کیے جانے کے بعد 2 آدمیوں نے ماسک پہنا کر ایک پنجرے میں لا بند کیا تھا، جس میں بند رہ کر ہر گزرتا پل اسے مزید سلگانے کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ مہمان مرد حضرات کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ میلان کی سہانی شام اس ہوٹل پر پڑ رہی تھی، جس کے باہر ابھی اس کی گاڑی آ کر رکی تھی، مگر وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اسے انتظار تھا نظام کی کال کا۔ 1000 یورو۔ بھیڑ میں بیٹھے صاحبان کے درمیان بولی لگنی شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب بھوکے بیڑیوں جیسی نظروں کے ساتھ پنجرے میں قید اس پریوش کو دیکھ رہے تھے، جس کی بل کھاتی کمر اور خوبصورت لمبی ٹانگیں انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ ڈرٹی بلونڈ کلر میں اپنے بالوں کو رنگی مختصر ترین کاکٹیل ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ لباس بہت مشکل سے ہی اس کی سطر پوشی کر پا رہا تھا۔ آنکھوں پر کپڑوں کا ہم رنگ سیاہ ماسک لگائی ہوئی تھی، جس نے اس کا حسین چہرہ کافی حد تک چھپا رکھا تھا۔ البتہ اس کے بھرے بھرے سے خوبصورت ہونٹ سرخ رنگ کی لپسٹک میں اٹے گلاب کی پنکھڑی معلوم ہوتے تھے۔ حاضرین کو اس کی یہ پراسراریت مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے جسم کو یوں حرکت دیتی دعوت نظارہ فراہم کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں کا دل چاہ رہا تھا وہ اس پر جھپٹ پڑیں۔ وہ خود بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے اندر بس آگ تھی، آگ جو خشک تر معمولی غیر معمولی کا فرق کیے بغیر راستے میں آتی ہر رکاوٹ کو خود میں سمو کر خاکستر کرتی جاتی ہے۔ اس نیلامی کا میزبان رائل بلیو سوٹ میں ملبوس مائک تھامے کہہ رہا تھا، صرف 1000 یورو؟ ٹھیک سے دیکھیے اس ماجبی کو، کیا یہ صرف 1000 یورو کی حقدار ہے؟ اس نے ہال میں بیٹھے تمام مردوں کو گویا شرم دلائی تھی۔ 3000 یورو۔ جوش میں آ کر ایک اور سرفرے نے بولی لگائی۔ میزبان کو یہ بھی ناگوار گزرا۔ بالآخر ہاتھ میں موجود موبائل پر اسے مطلوبہ کال موصول ہو ہی گئی تھی۔ عکس اب تم آ جاؤ، ولیریس کے خبریوں سے یہ جگہ پاک ہو چکی ہے۔ نظام کی طرف سے دی جانے والی اس خبر کے بعد اس نے ماسک لگاتے ہوئے قدم باہر نکالے تھے اور ہوٹل کے اندر پیش قدمی کر دی۔ پیچھے آئی کھڑی دوسری گاڑی سے اس کے 2 باڈی گارڈز بھی نکل کر اس کی معیت میں چل دیے تھے، جبکہ ہوٹل کے اندر نیلامی جوش اختیار کر رہی تھی۔ بس 3000؟ کیا یہاں آئے ہوئے ہمارے مہمان کنگال ہیں یا اپنی بیویوں سے ڈر کر پیسے نہیں خرچ رہے؟ میزبان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر انہیں اکسانا چاہا۔ اس کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگ ہنس پڑے۔ 5000 یورو، ایک اور نے بولی لگائی۔ اب کی بار میزبان کچھ متاثر نظر آ رہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اسے کہتے ہیں اصلی قدردانی۔ 5001، 5002، 50,000 یورو۔ وہ انٹرنس وے پہ کھڑا ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہیں 50,000؟ وہاں موجود 20 عدد مرد حضرات میں یہ بولی سن کر چموکیاں ہونے لگی۔ وہ بے حد حیران تھے۔ حیران تو خود میزبان بھی ہو گیا تھا۔ ہوٹل کی ہلکی ہلکی سنہری روشنی میں سیاہ و سفید رنگ کے ٹکسیڈو میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ ماسک لگائے وہ اونچے قد کاٹ اور مضبوط جسامت والا شخص عجب سحر طاری کر رہا تھا ماحول پہ۔ اس کے قدم جب ہال کے اندر اٹھنے لگے تو اس کی دھمک ہر ایک کو رام کر رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں جانب سیاہ فام باڈی گارڈز مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ پنجرے میں بند وہ حسینہ اس سرفرے کو دیکھ کر اس کے قریب جانے کو مچل رہی تھی۔ اسے اس وقت ان تمام لوگوں میں ایک وہی مقناطیس کی مانند اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ عکس نے اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا، وہ تو بس اپنے سامنے موجود میزبان سے ہم کلام تھا۔
جناب غالباً آپ کو نیلامی کا اصول نہیں پتہ، یہ لڑکی ایک رات کے لیے بک رہی ہے، ہم اسے مکمل نہیں بیچ رہے۔ اگر یہ کوئی اس کی غلط فہمی تھی تو میزبان نے اپنے تئیں وہ غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں بولا تھا نوارد کے سامنے۔ عجب رعب سا تھا اس کی شخصیت میں جو ہر ایک کو تسخیر کر کے اس کے خلاف کچھ بھی بولنے سے روک رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے خبر شخص ہوں جو مجھے اصول سمجھانے کی ضرورت پیش آئے؟ سرد اور بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ اپنے مالک کا ارادہ بھانپ کر باڈی گارڈز اگلے ہی پل انتہائی قدم اٹھانے جا رہے تھے جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس طرز عمل نے میزبان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب کچھ پوچھنے کی نوبت کہاں رہی تھی۔ آپ بے شک اسے لے جا سکتے ہیں۔ خشک پڑتا گلا تر کرتے ہوئے اس نے خود کو بشاش رکھنے کی کوشش کی۔ تھینک یو۔ ہوٹل کا VIP روم۔ اپنی مقناطیسی آواز میں اتنا کہہ کر وہ مڑا اور اپنے قدموں کی دھمک چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ فضا میں پائی جانے والی حیرت و خوف محسوس کیے جانے لائق تھے۔ بلا شبہ وہ انہیں اچھی طرح اپنے ہر انداز سے یہ جتا چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ میزبان نے کچھ بھی کہے بغیر پنجرے کے اگل بغل میں کھڑے آدمیوں کو اشارے سے لڑکی لے جانے کا حکم دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے فوراً سے بیشتر پنجرے کا دروازہ کھولنے لگے۔ 5 منٹ کے اندر وہ اسے لیے مطلوبہ کمرے کے سامنے آ چکے تھے۔ اب یہاں سے تم خود جاؤ، شاباش، اور اگر کوئی ہوشیاری کی نا تو بہت برا ہوگا۔ دونوں آدمی اسے دھمکانے کے بعد دروازے کے سامنے چھوڑ کر خود وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ وہ تپتی ریت کی مانند جھلستے اپنے وجود کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ذہن میں بس وہ پرکشش شخص گردش کر رہا تھا جس نے 2 منٹ میں وہاں آ کر پورے ماحول پر سنجیدگی طاری کر دی تھی۔ دھڑلے سے ہوٹل کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اسے لگا جیسے اس کا جسم اب مکمل طور پر اس کے قابو سے نکل چکا ہے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایئر فریشنر کی متاثر کن خوشبو اسے بہت اچھی لگی تھی۔ کوئی ہے؟ انگڑائی لیتے ہوئے اس نے بے قراری سے پوچھا۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح نشیلی تھی۔ وہ خاصا متاثر ہوا، یہ جانے بغیر کہ وہ واقعی ہی نشے میں تھی۔ ہاں بالکل ہے۔ بہت دھیمی اور گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ نہ جانے وہ کس کونے سے نکل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ آواز کے بھاری پن پر لہجہ بھر کو حجاب کا دل کانپا تھا۔ اس کا بے چین جسم اس سرگوشی پر مزید بے قرار ہو اٹھا۔ دوسری طرف وہ اس کی بے صبری بھانپ چکا تھا۔ اسے اس وجود پر اسپرے ہوئی کئی مہنگی پرفیومز میں سے بھی کوئی ایک بڑی ہی مانوس خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مہک جو سے اس لڑکی میں سے آئی تھی۔ امورا، سرگوشی میں کہہ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سیاہ پونی ٹیل اس کے چہرے سے آ کر مس ہوئی تھی، جو محض اس کا خیال تھا۔ مجھے کسی کا انتظار ہے، جب تک وہ آ نہ جائے تم سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے صنف نازک کو اپنی فولادی گرفت میں لے لیا، یہ اندازہ کیے بنا کہ وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہ عین اس کے سامنے ہی تو تھی۔ عکس کو احساس ہوا جیسے اس نے کسی انگارے کو چھو لیا ہے۔ دوسری طرف حجاب عمر کسی کے لمس سے پہلی بار یوں آشنا ہوئی تھی۔ اس کا دل قفس میں موجود پنچھی کے مانند پھڑپڑایا تھا، لیکن وہ اس کی لہ میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ طلب ہر شے پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کا لمس جذبات سے عاری تھا تو دوسری طرف اس کے ذہن و حواس بھی منجمد تھے۔ اسی دوران وہ محسوس نہ کر پایا تھا اور حجاب کی نرم ہتھیلی سرسراتی ہوئی اس کی مضبوط کلائی پر آ کر ٹھہری، جہاں چھونا تو دور کسی کو دیکھنے تک کی بھی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اسے بڑا عجیب محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ کے اس حصے پر چمڑی ہی نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ توجہ نہ دے سکی۔ اس کے اندر بھڑکتی آگ اس قدر شدید تھی کہ وہ عکس کے لب تلے زخم لگا چکی تھی۔ دوسری طرف اس نے شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے جس سے اس کی کلائی برہنہ تھی، لہٰذا اس کا وہ لمس اسے کرنٹ کی طرح چھو گیا۔ آگ کی لپٹیں، درد بھری چیخیں، شدید جلن، کیا کچھ نہ یاد دلایا تھا اس ایک لمس نے اسے۔ اگلے ہی لمحے اچانک وہ اٹھا اور اس نے اسے گردن سے پکڑ کر خود سے پرے دھکیل دیا۔ وہ نازک بدن اس قدر بے دردی سے دھکیلے جانے کی وجہ سے دبیز قالین پر اوندھے منہ جا گری۔ یہ تو اچھا تھا کہ درمیان میں کسی چیز سے وہ ٹکرائی نہ تھی، ورنہ اس کے بری طرح زخمی ہو جانے کے امکانات تھے۔ اس کی کیفیت سے بے نیاز اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اندھیرے میں اس نے اپنی کلائی چہرے کے سامنے کی۔ نرم لمس اب بھی وہاں دہک رہا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران تھی۔ عکس کا وار اتنا شدید تھا کہ حجاب کو کھینچ کر اس کی خیالی دنیا سے باہر لا پٹکا تھا۔ نہ تو وہ کچھ سمجھ پا رہی تھی اور نہ اندھیرے کے باعث دیکھ سکتی تھی کہ اس شخص کو یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ اس کے پہلے ہی حملے کے زیر اثر تھی کہ جب روح کو فنا کر دینے والی اس کی چنگھاڑ سنائی دی۔ جاؤ یہاں سے، آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ جو اپنی غلطی جاننے کو تب سے منتظر سی اسی طرح پڑی تھی، اس آواز کو سن کر ڈر کے مارے اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اندھیرے کمرے میں اپنا راستہ ٹٹولتی گرتی پڑتی دروازے تک آئی اور فوراً وہاں سے نکل بھاگی۔ دونوں باڈی گارڈز نے کچھ چونک کر اسے یوں الجھے بکھرے حلیے میں وہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔